سمندر ہمیشہ صرف پانی نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ انسان کے خوف چھپا رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسا سال جب ہزاروں لوگ نئی زندگی کی امید میں یورپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ سفر منزل تک پہنچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ سفر انسان کو اپنے ذہن کے اندھیرے تک لے جاتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے جہاز سے۔ یہ جہاز یورپ سے امریکہ جا رہا ہے، جہاں مختلف ملکوں کے لوگ موجود ہیں۔ کوئی اپنے ماضی سے بھاگ رہا ہے، کوئی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے، اور کوئی اپنے راز چھپا رہا ہے۔ لیکن ان سب لوگوں میں ایک ہی چیز کامن ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈارکنس موجود ہے۔ اسی جہاز میں موجود ہے ماورا، ایک خاموش، انٹیلیجنٹ اور سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ عورت۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے، لیکن وہ خود بھی اپنے ذہن کے سوالوں میں پھنسی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسے بار بار عجیب خواب آتے ہیں، ایک ڈارک ہال وے، ایک بچہ اور بند دروازے، جیسے اس کا ذہن اس سے کوئی حقیقت یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جہاز پر موجود ہر شخص عجیب محسوس کرنے لگتا ہے، خاموشی بڑھنے لگتی ہے، لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اور پھر جہاز کے کیپٹن کو ایک مسٹیریس سگنل نظر آتا ہے۔ یہ سگنل ایک ایسے جہاز سے آ رہا ہوتا ہے جو 4 مہینے پہلے سمندر میں غائب ہو چکا تھا۔ پورا جہاز خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ سمندر میں غائب ہونے والے جہاز کبھی واپس نہیں آتے۔ لیکن پھر کیپٹن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سگنل کی ڈائریکشن میں جائے گا، اور یہی فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب وہ اس جہاز تک پہنچتے ہیں تو وہاں خاموشی ہوتی ہے، اتنی خوفناک خاموشی کہ انسان اپنی سانسوں کی آواز سن سکے۔ ہوائی جہاز خالی ہوتا ہے، نہ کوئی مسافر، نہ کوئی عملہ، بس ایک چھوٹا سا بچہ۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں 1899 ایک عام مسٹری سے نکل کر سائیکولوجیکل نائٹ میئر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ماورا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں، جہاز پر موجود لوگ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی انویزیبل طریقے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حقیقت اور الوژن کے درمیان فرق ختم ہونے لگتا ہے۔ لوگ عجیب سمبلز دیکھنے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے ماضی کے خوف نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات جہاز خود زندہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ 1899 صرف سمندر میں کھوئے ہوئے لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی کہانی ہے جو اپنے ہی ذہن کو اس میں قید کر چکے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ویسے ویسے ایک خوفناک سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ سب حقیقت ہے، یا یہ سب کسی کے دماغ کے اندر بنائی گئی دنیا ہے؟ اور شاید سب سے خطرناک جگہ سمندر نہیں، بلکہ انسان کا اپنا ذہن ہے۔ 1899 ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ سمندر خوفناک ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ انسان جب اپنے ماضی سے بھاگتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنی حقیقت کو بھی کھو دیتا ہے۔